مہمان جس گھر میں آتا ہے اس گھر میں خیر اور برکت آتی ہے۔ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ مہمان ہمارے دسترخوان پر ہمارا نہیں کھاتا بلکہ وہ اپنے مقدر کا کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر اس گھر میں جس میں مہمان آتے ہیں اور جس میں مہمان کو کھانا کھلایا جاتا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آتی ہے جتنی تیزی سے چھری اونٹ کے کوہان میں پہنچتی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ یعنی اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اس میں ہڈی نہیں ہوتی، چربی اور گوشت بھرا ہوا ہوتا ہے، اس میں چربی اور گوشت کوہان اونٹ کے کوہان کے اندر ہوتا ہے، تو چھری بڑے آسانی سے بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنی آسانی سے جتنی جلدی سے اونٹ کے کوہان میں چھری گھس جاتی ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اور جلدی جو ہے وہ خیر اور برکت آتی ہے اس گھر میں جس گھر میں مہمان آتا ہے۔ یہ پہلی حدیث میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے، اور یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں مہمان کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ وہ مسلمان جو مہمان کو خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے تھے، آج کے ٹائم میں وہی مسلمان ہیں جو مہمان کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، ایک ٹینشن والی چیز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مہمان جب آتا ہے تو وہ برکت لے کر آتا ہے، خیر لے کر آتا ہے۔ تو یہ پہلی حدیث ہو گئی۔ ایک دوسری حدیث آپ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ اس حدیث میں 3 باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں، 3 باتیں۔ اور وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، نمبر 2 مہمان کا اکرام کرنا، نمبر 3 بھلی بات کہنا ورنہ خاموش رہنا۔ اور آپ غور کریں کہ تینوں باتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان سے جوڑا ہے۔ کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو پتہ یہ چلا کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایمان کا حصہ ہیں۔ اسی وجہ سے اس میں دوسری چیز کیا تھی؟ مہمان کا اکرام کرنا۔ تو جب ہم لوگ مہمان کا اکرام کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں، تو یہ مہمان نوازی اور ضیافت ایسی چیز ہے کہ اس سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ مہمان نوازی اگر ہمارے اندر نہ ہو، ہمارے اندر پڑوسی کو تکلیف دینے والی اگر چیز موجود ہو اور بلا وجہ کی باتیں اگر ہم لوگ بولتے ہیں تو ایمان ہمارا مکمل نہیں ہے۔ تو مہمان نوازی اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اس کو حضور نے ایمان سے جوڑا ہے۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ بھی ایسی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہمان نواز تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر مہمان آتے جاتے رہتے تھے۔ بعض دفعہ 1-2 مہمان آتے تھے، بعض دفعہ تو پورا گروپ آتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ کے ساتھ تمام مہمانوں کا اکرام فرماتے تھے، ان کی ضیافت فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حمیدہ کو شمار کراتے ہوئے بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ اٹھاتے تھے، یعنی جو لوگ جن کے اوپر قرضہ ہوتا تھا، قرض کے تلے قرض کے بوجھ سے جو لوگ دبے ہوئے ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا قرضہ ادا فرماتے تھے۔ اسی طرح سے جو لوگ لاچار ہوتے تھے، مجبور ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مدد فرماتے تھے، اندھے بوڑھے اور بیواؤں کی روزی کا انتظام فرماتے تھے۔ آگے فرماتی ہیں اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی۔ کیا فرماتی ہیں؟ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو حوادثات، جو حادثے پیش آتے ہیں، آپ ان میں لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آسمان سے نازل ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تو اس میں جو مین چیز ہے جو مجھے بتانی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، اور یہی جو حضور کی صفت ہے صحابہ اکرام کے اندر بھی آئی۔ حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
واقعہ تو بہت زیادہ مشہور ہے کہ چراغ بجھا دیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھی بھوکے سو گئے، لیکن مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ تو اسی لیے ہمیں گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے، کوئی آ جائے، تو ہمیں اس سے ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے ہمارے گھر میں خیر و برکت آ گئی، خوشی کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے۔ مہمان نوازی اپنی وسعت کے اعتبار سے کرنا چاہیے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ صاحب جتنا اس کے سامنے رکھا ہے، میزبان نے جتنا اپنی حیثیت کے مطابق رکھا ہے، اس پر خوش رہے۔ بعض دفعہ آج کل حالات بھی کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم اگر کسی کے یہاں جائیں اور ہماری مہمان نوازی میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو ہم لوگ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مہمان کو اسلام نے یہ کہا ہے کہ بھائی تم اگر کسی کے یہاں جا رہے ہو تو جتنا وہ تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تمہاری ضیافت کر رہا ہے، اس میں خوش رہو۔ اور میزبان کو اسلام نے یہ کہا کہ بھائی اپنی حیثیت کے مطابق تم اس کی مہمان نوازی کرو۔ تو یہ مہمان نوازی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، حیثیت سے زیادہ نہیں ہے، اور وسعت اور حیثیت کے حساب سے مہمان نوازی 3 دن تک کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مہمان کا عطیہ 1 دن اور 1 رات ہے، اور عام ضیافت 3 دن ہے، یعنی مہمان 3 دن تک ہوتا ہے۔ 3 دن تک آپ اس کی مہمان نوازی کریں، پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو بول سکتے ہیں کہ بھائی اپنے یہاں چلے جاؤ، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے بعد جو آپ کھلائیں گے پلائیں گے تو وہ صدقہ ہے۔ یعنی مہمان نوازی جو ہے وہ صرف 3 دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کی صفت ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ ایک حدیث اور میں سنا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مہمان کا عطیہ 1 دن اور 1 رات ہے، اور عام ضیافت 3 دن ہے۔ 3 دن تک مہمان کی مہمان نوازی کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ صدقہ ہے۔ یعنی 3 دن کے بعد بھی اگر مہمان ہمارے پاس ٹھہرا ہوا ہے، ہم اس کو کچھ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، تو ہمیں صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حضور نے کہ کسی مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے پاس اتنا لمبا قیام کرے کہ اس کو حرج میں ڈال دے۔ مہمان آیا ہے تو وہ خود بھی مہمان بن کے نکل لے، یہ نہیں کہ ڈیرا ڈال کے بیٹھ گیا اور گھر والوں کو حرج میں ڈال دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔